اور جب ساری ہنسی غائب ہو جائے گی اور تم خون کے آنسو روگے، پھر اوروں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، قریش کے سرداروں تم بھی سن لو، کان کھول کر سن لو، وہ دن دور نہیں جب تم چاروں ناچار بہت ہی ہولناک انجام سے دو چار ہوگے۔ ان باتوں سے قریش کتنا تلملائے ہوں گے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، لیکن متام آپ کو پناہ دے چکا تھا، اس لیے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اب قریش سے آپ کی توجہ ہٹ گئی اور آپ نے دوسرے قبیلوں کا رخ کیا، ان کے گھروں پر گئے، ان کی چوپالوں پر گئے، ان کی بستیوں اور بازاروں میں گئے، جا کر انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے نبی ہونے کا یقین دلایا، ایمان لانے اور پیروی کرنے پر اکسایا، مدد کرنے اور ساتھ دینے پر ابھارا، تاکہ آپ اللہ کا پیغام پہنچا سکیں اور گمراہ انسانوں کو سیدھی راہ پر لگا سکیں۔ پیارے نبی کی ایک چچیری بہن تھی، ہند، یہ ابو طالب کی بیٹی تھیں اور لوگوں میں بانی کے نام سے مشہور تھیں۔ نبوت کا 10واں سال اور رجب کا مہینہ تھا۔ ایک رات آپ انہی کے گھر سوئے، حسب معمول طلوع فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی، آپ اسی وقت اٹھ گئے، ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئیں۔ آپ نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، امہانی عشاء کی نماز میں نے یہیں پڑھی تھی تمہارے ساتھ، تم نے دیکھا ہی تھا۔ پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر اس وقت کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی۔ امہانی یہ سن کر حیرت کی تصویر بن گئی کہ عشاء کی نماز آپ نے ہمارے گھر پڑھی، پھر درمیان شب بیت المقدس میں پڑھی، پھر اس وقت کی ہمارے ساتھ پڑھی، آخر یہ کیوں کر ہوا؟ چنانچہ وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بولے، ذرا تفصیل سے بتائیے کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا۔